نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہم جو ہیں ہم دینی گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور مجھے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان سے الفت نصیب ہوئی، کیونکہ میرے رب کا وہ انعام ہے جو میرے رب نے اپنے خاص بندوں کے اوپر کیا ہے۔ تو ہم اس کا نعمت کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے، ہم تو شکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ شکر ہمیں اللہ تعالیٰ نے لاتعداد نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے کبھی شکر کیا ہی نہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا جتنا بھی شکر ہو سکے کیا کریں۔ تو سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضر کروا لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آئیے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ 26واں معجزہ ہے، آب زمزم زندہ و جاوید عظیم معجزہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا عظیم المرتبت یعنی بہت ہی بڑے مرتبے والا فرزند جو ہے وہ عطا فرمایا۔ علامہ قاضی سلمان منصور پوری کی تحقیق کے مطابق حضرت ہاجرہ علیہ السلام مصر کے بادشاہ کی دختر تھیں، یعنی ان کی بیٹی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام دونوں مصر میں مقیم تھے، اور وہاں کے حالات دیگر گم ہو گئے، جس بنا پر آپ فلسطین ہجرت فرما گئے۔ پھر وہاں سے اس مقام پر جا اترے کہ جہاں اس وقت کعبہ مقدسہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو ایک مشک اور چند سیر کھجوریں دے کر، مشک یعنی پانی کا مشکیزہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، دے کر یہیں قیام کرنے کو فرمایا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کے فیصلے کو سن کر بولی کہ آپ ہمیں اس ویرانے میں کس سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ان کے اس جواب کو سن کر حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ پرسکون اور مطمئن ہو گئیں۔ چند دنوں کے اندر پانی کا ذخیرہ اور کھجوریں ختم ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے، تو مامتا نے بے چینی کے عالم میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا شروع کر دیا تاکہ کہیں سے پانی کا سراغ مل جائے۔ اسی طرح انہوں نے 7 چکر مکمل کر لیے۔ آخری مرتبہ بچے کے قریب پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں بچہ زمین پر لیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، وہاں سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کے ارد گرد مٹی کی پٹی بنائی، مگر پانی پھر بھی قابو میں نہ آیا، تو انہوں نے پانی کو حکم دیا زم زم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھا، اور یہ اسے نوری محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز تھا کہ ویران صحرا میں ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زمزم چشمہ ایک مدت تک نظروں سے غائب رہا، اور پھر جب میراث ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے وارث اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث ایجاد کعبہ و زمزم کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت قریب ہوا، تو ارادہ الہی سے اس کنویں کو دوبارہ منظر عام پر لایا جائے۔ یعنی ارادہ الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دنیا کے سامنے اس کنویں کو دوبارہ لانے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، اور لوگوں کو پھر سے اس مبارک پانی سے سیراب کیا جائے، تاکہ لوگوں کو اس پانی سے سیراب کیا جا سکے۔ یہ عظیم جو پانی کی نعمت ہے وہ لوگوں کو دوبارہ مل سکے۔ یہ عظیم سعادت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کو حاصل ہوئی کہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے صدیوں سے گم شدہ چشمہ زمزم کو پھر سے جاری فرما دیا۔ یہ واقعہ تقریباً 4000 سال قبل کا ہے،
جب عرب کے تپتے صحراؤں میں جہاں کوئی سایہ تک میسر نہ تھا، ایک شیر خوار بچہ پیاس کی شدت سے رو رہا تھا اور اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑ رہا تھا، اور بچے اور اس کی ماں کے علاوہ وہاں دور دور تک کوئی بندہ بشر موجود نہ تھا۔ ماں تنہا بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، کبھی اسی ایک پہاڑی سے چڑھ کر دیکھتی تو کبھی دوسری پر۔ وہ پہاڑیاں اب صفا اور مروہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ کچھ دیر بعد اچانک ان کی نظر بچے کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ اس جگہ جہاں بچہ ایڑیاں مار رہا تھا، رگڑ رہا تھا، پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ یہی اس شہرۂ آفاق چشمے کی شروعات تھی جو آج تک پہلے دن کی طرح جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی جو ہجرت تھی نا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی انہوں نے اپنا شہر چھوڑا تھا، اور یہ ان دو عظیم ہستیوں کو، یعنی حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت بی بی حاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، یہ مکہ کے پہلے شہری ہونے کا اعزاز بھی ان دونوں ہستیوں کو حاصل ہے۔ اب یہ ہم نے معجزہ سنا تو سمجھنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارے دل جو ہیں وہ ایمان کی روشنی سے منور ہیں۔ تو اس وقت حضرت حاجرہ نے جو چکر لگائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ اتنا پسند آیا کہ اب حج اور عمرہ کرنے جائیں تو جب تک صفا مروہ کے درمیان چکر نہیں لگائیں گے، نہ تو ہمارا حج ہوگا، مکمل ہوگا، اور نہ ہی عمرہ۔ تو کیا وجہ تھی، کیا وہ جذبہ تھا؟ دیکھیں کہ آپ سوچیں کہ ایک ماں ہے تو چھوٹا بچہ ہے، پانی کی پیاس جب وہ رو رہا ہوگا تو ماں نے کس کیفیت کے ساتھ، کس عالم میں ساتھ، کس جذبے کے ساتھ چکر لگائے ہوں گے۔ ایک بچہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ تنہا یہاں ویرانہ ہے، یہاں بچہ تنہا ہے، پیچھے یہ بھی فکر ہے کہ کوئی بھیڑیا، کوئی جانور کہیں آ کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر جب بچہ روتا ہے تو پھر اس کی ان کیفیت کے ساتھ جو وہ دوڑی ہوں گی، جو وہ جذبہ ہوگا، وہ کیا کیفیت ہوگی کہ بچہ ایک طرف، ماں کی اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ سوچیں کہ وہ جب ایک ماں کو پتہ ہے کہ میرے بچہ جو ہے اس کو پانی نہ ملا تو وہ دنیا میں نہیں رہے گا، وہ اللہ نہ کرے وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، پیاس کی اتنی شدت ہے کہ بچہ تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، تو دیکھیں پھر ماں نے کس جذبے کے ساتھ، کس کیفیت کے ساتھ وہ چکر لگائے ہوں گے۔ تو آج کل ہم دعائیں مانگتے تو ہیں، مانگتے بھی ہیں، لیکن دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ مانگنے میں دعائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارے جذبے ہیں، جو ہماری کیفیات ہیں، جو ہمارے دلوں سے اندر آوازیں نکلنی چاہیے، وہ نہیں نکلتی۔ تو اس سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی بھی دل میں اجاگر ہوتی ہے، اور ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ میں وہ جذبے، وہ کیفیات وہ پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو جائیں۔ دیکھیں وہ انہوں نے کس جذبے کے ساتھ وہ چکر لگائے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ پھر وہ چیز عطا کی کہ جو آج تک دنیا کے لیے، دنیا کے سائنس جو ہے وہ تحقیق کر کر کے پاگل ہو چکی ہے، لیکن نہ تو اس چشمے کی گہرائی کو کوئی ماپ سکا ہے اور نہ ہی ڈھونڈ سکا ہے۔ اس میں وہ شفائیہ ذرات موجود ہیں کہ جس کی تحقیق جو ہے وہ سائنس آج تک کرنے سے قاصر ہے۔ اتنی دیر سے جاری ہے چشمہ، اتنی دیر سے جاری ہے، لیکن آج تک اس کی پانی کی شفا میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے بندے جب اس سے مانگتے ہیں تو وہ میرے رب کو بہت ہی پسند چیز ہے وہ، تو اپنے رب سے مانگا کریں۔ وہ میرے رب کریم کی ذات جو ہے وہ ہر بندے کو ہر چیز عطا کر سکتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ آج کل ہم صرف دعائیں پڑھتے ہیں، لفظ پڑھتے ہیں، قرآن کو بھی پڑھتے ہیں، کبھی دل سے، کبھی روح سے، کبھی گہرائی میں جا کے سوچا ہی نہیں ہے۔ تو آج آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی
آپ سب کو بھی اس کو اپنے دلوں اور اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اس قرآن کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو موعظات ہم سن رہے ہیں اس سے ہمارے دل میں ایمان کی وہ شمع، وہ نور روشن ہو جائے کہ ہمارے دل کی کھڑکیاں کھل جائیں اور پھر اس کے بیچ ہر چیز جو ہے وہ صاف صاف نظر آنا شروع ہو جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔